اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں مزدوروں کے حقوق اور ان کے فضائل کے حوالے سے۔ جی ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر مزدوروں کے لیے سب سے زیادہ برکت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا دوست قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماتحت لوگوں پر ہلکا ہاتھ رکھے گا، واہ، تخفیف کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے شرعی احکامات عطا فرمائے تو طبقاتی تقسیم کو اللہ رب کریم کی بارگاہ میں بلند مقام و مرتبہ کے حصول کا سبب نہیں بتایا۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے درمیان سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل اور باکرامت اور باعزت ہے۔ بے شک، یعنی آپ کوئی عزت دولت، کوئی مقام جو دنیاوی ہے جی، اس کا کوئی اللہ کے ہاں ظاہر ہے تو وہی بہتر ہے جو پرہیزگار ہے، یقیناً ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو بہتر جانتا ہے۔ واہ، آسان بھائی، آپ دیکھیے کہ اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام نے کسب حلال کیا ہے، بے شک، اور میں چاہوں گا کہ یہاں کچھ انبیاء کے ساتھ ان کے پیشوں کا ذکر کروں جی ضرور، تاکہ جن لوگوں نے ان پیشوں کو اختیار کیا ہے جب آئندہ کبھی بھی وہ مزدوری کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں واہ، تو ان پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ فلاں نبی کی سنت قرار سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ان پہ ذرا روب رکھیں تو یہ بات ٹھیک کرتے ہیں، ان کو ذرا ڈانٹ کے رکھیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ حسن بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایسا پہلو بیان کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو وہ سنت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان پر نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک سخت دل ہوتے یا اپنی زبان میں سختی رکھتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ تو گویا کہ یہ مزاج کی نرمی، دلوں کی نرمی ہی لوگوں کو آپ کی طرف ایسا مائل کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف اچھے انداز سے دعوت دینے والے بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس رہا ہوں، لیکن 10 برس کے عرصے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ میں خصوصاً کیونکہ آج ہم مزدوری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کافی احادیث اس حوالے سے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد، ہمارے ہاں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جمعہ کا دن مزدوری اور محنت کا دن نہیں بلکہ چھٹی کا دن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا اس کے 10 حصے ہیں تو فرمایا 9 حصے یہ ہے کہ تم رزق حلال کے لیے مزدوری اور کسب کرو۔ سبحان اللہ، ہاں، یہ بات ایسے ہی ہے، اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول سے نسیاناً جی اگر کھانا کھا لیا یا کوئی چیز اپنے منہ میں رکھ لی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر روزے ان کے رہ جائیں تو ایسے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جان کے روزے چھوڑ رہی ہوں یا کچھ ایسا سوچ رہی ہیں؟ اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے پلیز۔ جی دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جی اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اتنا بیمار پڑ جاتا ہے جی، کہ ڈاکٹرز اسے یہ تلقین کرتے ہیں یا اس کی اپنی طبیعت اسے یہ بتاتی ٹھیک ہے ہے، کہ وہ بغیر کھائے پیے یا دوائی استعمال کیے نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی روزوں کی تعداد بعد میں پورا کر لے۔ صحیح صحیح اس صورت میں اسے صرف ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ صحیح، لیکن فرض کر لیں کہ اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، جی سحری کر لی اور باقاعدہ روزے میں داخل ہو گیا، اب روزے کے دوران ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو گئی
کہ طبیعت اچانک بگڑ گئی، خراب ہو گئی اور اس صورت میں دوائی لینا پڑ گئی، تو اب اس پر روزے کی صرف ایک قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ بہن نے جو سوال آپ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں یا اس کی اپنی طبیعت یہ بتاتی ہے کہ میں روزہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ ہر روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک مسکین کا فدیہ بطور کھانا بطور فدیہ اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور روپوں میں اگر ادا کرنا چاہیں تو پاکستانی روپیز میں تقریباً 150 روپے، ٹھیک ہے، 150 روپے اس وقت صدقہ فطر ہے، یہی ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ بھی کیجئے روزے کے دوران سائنس کا ایشو ہے تو کیا وہ اپنی نوسٹرلز کے تھرو ناک کے ذریعے کوئی ڈراپس جو دوا کے ڈراپس ہے کیا وہ ڈال سکتی ہیں خاتون؟ دیکھیے اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص دوائی لیتا ہے چاہے وہ ناک کے ذریعے سے ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بقیہ وہ پورے دن بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن انہیلر لینا ان کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اس صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ رکھیں، جی، انہیلر کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور بعد میں اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دیں اور روزے کو مکمل فدیہ کریں۔ بھی دیں اور روزہ بھی رکھیں۔ دیکھیے نوسٹرلز کے ذریعے سے جو دوائی ڈالی جاتی ہے وہ اور گلے اور انجیکشن، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جو انسان کے منافذ ہیں جیسے ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، صحیح، اگر ان کے ذریعے سے کوئی چیز جسم میں داخل ہوتی ہے، معدے تک پہنچتی ہے، کیونکہ ان کا رستہ معدے تک ہوتا ہے، اچھا تو اس سے روزہ ٹوٹ یہاں جاتا ہے۔ اور پہ کورونا ویکسین پر بھی میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل نے بالاتفاق اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ٹھیک ہے، کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص کورونا ویکسین استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس وقت ٹائم ڈیوریشن کی وجہ سے بہت پرابلم پوری دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے جی، عشاء کی نماز کا وقت طلوع فجر سے پہلے تک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شخص نے افطار کے بعد اس کو بہت نیند غالب تھی، سو گیا، سحری میں اٹھا، ٹھیک ہے، اگر سحری میں بھی نماز عشاء پڑھ لی تو نماز اس کی ہو ہو جائے جائے گی گی، اور ٹھیک اپنے ہے، وقت پر ہوگی۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اور جہاں تک ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ جسے ہم میوزیکل انسٹرومنٹس کہتے ہیں، نعت یا قوالی پڑھنے کا وہ ہے، تو اس میں شرعی طور پر بات یہ ہے کہ یہ مقاصد کے تحت ہے۔ جس طرح قوالی پڑھی جاتی ہے، ہمارے ہاں نعت پڑھی جاتی ہے، سامی یوسف اور دنیا کے اندر اور جیسے ماہر زین ہے، زین بھیکا ہے، احمد بخاطر ہے، یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، سامی یوسف ہے، تو یہ باقاعدہ آپ دیکھیں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوالی کے زمرے میں ہے اور شرعاً جائز ہے، اور میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال خاص طور پر اپنے مقاصد سے بہت تعلق رکھتا ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا۔